بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حزام بن خالد اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ایک سفر پر تھے کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ ایک انتہائی خوبصورت سبز و زبرجد کی موتیوں سے بنی ایک تخت پر بیٹھے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک نایاب موتی ہے جس کو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک مرد گھڑ سوار آتا ہے اور ان کے پاس آ کر پوچھتا ہے، اے حزام بن خالد، کیا اس موتی کو مجھے کتنے میں بیچوں گے؟ حزام بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے اس موتی کی قیمت کا ہی علم نہیں ہے، آپ بتاؤ اس موتی کو کتنے میں خریدوں گے؟ گھڑ سوار کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے طرح اس کی قیمت سے ناآشنا ہوں، اور مجھے یہ موتی ویسی بھی نایاب ہی لگتا ہے، اسی لیے اگر تم مجھے یہ موتی دے دو تو اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کی سرداری، مقام و منزلت، شرف و برکت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حزام کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس موتی کو اس کی گھڑ سوار کے حوالے کر دیا اور سرداری، شرف اور مقام و منزلت کو قبول کر لیا۔ اتنی دیر میں میرے آنکھ کھل گئی۔ حزام بن خالد نے یہ خواب اپنے قبیلہ بنی کلاب کے معززین کو سنایا تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ جلد ہی تمہارے بیٹے، جو کہ ہمارے قبیلہ بنو کلاب کا نایاب موتی ہے، اس کے لیے انتہائی متبرک و عظیم شخصیت کا رشتہ آئے گا، جس کے باعث تمہیں شرف و عزت اور ہمیشگی کی سرداری نصیب ہوگی۔ حزام بن خالد سفر سے واپس لوٹے تو اس سے اگلے ہی دن حضرت عقیل بن ابو طالب بنو کلاب میں مہمان بن کر آ گئے۔ ناظرین گرامی، عرب میں یہ روایت تھی کہ جب بھی کسی بھی قبیلہ میں کوئی مہمان آتا تو 2 دن تک اس کی خوب مہمان نوازی اور خدمت کی جاتی، پھر تیسرے دن اس کی آمد کا سبب اور دریافت کیا جاتا۔ حضرت عقیل بن ابو طالب کی 2 دن مہمان نوازی کرنے کے بعد قبیلہ بنو کلاب کے سردار حزام بن خالد نے تیسرے دن ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے کہ وہ اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا رشتہ آپ کے بیٹے فاطمہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ حزام بن خالد کہنے لگے، اے عقیل، امیر المؤمنین کے لیے ایک صحرانشین عورت شائستہ نہیں ہے جو صحرانشینوں کی ابتدائی تہذیب و تمدن میں پلی ہو۔ انہوں نے ایک بلند مرتبہ تمدن والی عورت سے ازدواج کرنا چاہیے، اور ان 2 تمدنوں کے درمیان فرق ہے۔ عقیل نے ان کے کلام کو سننے کے بعد کہا، جو کچھ آپ کہتے ہیں اس سے امیر المؤمنین باخبر ہے، اور ان اوصاف کے باوجود وہ ان سے رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے بعد ام البنین کے والد نہیں جانتے تھے کہ کیا کہی، اس لیے حضرت عقیل سے مہلت چاہی تاکہ بیٹی کی ماں سمامہ بنت سہیل اور خود بیٹی سے پوچھ لے، اور جناب عقیل سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنی بیوی اور بیٹے سے اس بابت مشورہ کر لو۔ ام البنین کی باپ جب اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس گئی تو دیکھا کہ ان کی بیوی ام البنین کی بالوں میں گنگی کر رہی تھی۔ حزام بن خالد کمرے میں داخل ہوئی اور ان سے حضرت علی کو قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا اور کہا، کیا تم ہماری بیٹی کو امیر المؤمنین کے شریک حیات بننے کے لائق جانتے ہو؟ جان لو کہ ان کا گھر مرکز علم و حکمت اور آداب کا گھر ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کو اس گھر کی خادمہ بننے کے لائق جانتے ہو تو ہم سے رشتہ کو قبول کر لے، اگر اس کی لائق نہیں جانتے ہو تو انکار کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت عقیل علم و انصاف کے ماہر تھے، اس نے دختر رسول حضرت طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد جب حضرت علی شیر خدا نے محسوس کیا کہ بچوں کے دیکھ بھال اور گھرداری کی امور کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنے ماہر انصاف بھائی حضرت عقیل کو فرمایا، میرے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیجیے جو شجاع اور دلیر مرد عربوں کی نسل سے ہوتا، تاکہ میں اس کے ساتھ شادی کروں اور وہ میرے لیے ایک بہادر اور شہسوار بیٹے کو جنم دے۔ حضرت عقیل کے مطابق بنی کلاب قریش کے بعد عربوں کا سب سے مشہور قبیلہ تھا، جس کی مرد و شجاعت کے لیے مشہور تھے۔ اس لیے حضرت عقیل نے بنی کلاب کے سردار حزام بن خالد کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا، جو شجاعت و بہادری اور گھڑ سواری میں ماہر تھی۔ خیر، جب حضرت عقیل نے حزام سے رشتہ مانگا اور حزام نے اپنی بیوی سے پوچھا
کہ کیا ہماری بیٹی حضرت علی کے لائق ہے؟ تو ان کی بیوی کہنے لگے اے حزام، خدا کی قسم میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہتر انداز میں کی ہے، اور یہ ہمارے علاقے کی سب سے سعادت مند لڑکی ہے، بس آپ اسے علی ابن ابی طالب کی نکاح میں دی دیجئے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نکاح پڑھایا گیا۔ بعض مورخین نے اس نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب حضرت علی فاطمہ بنت حزام کو لے کر گھر آئے تو فاطمہ بنت حزام جو شرافت کا مجسمہ تھی کہنے لگی کہ میں اس وقت تک گھر داخل نہ ہوں گی جب تک مجھے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی اجازت نہ دے دی۔ حضرت حسنین کریمین کو ماں کی یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھیں آنسو سے چھلک پڑی۔ جب فاطمہ بنت حزام نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسن و حسین کو بخار تھا۔ فاطمہ بنت حزام نے اپنے شادی کے پہلے رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی، اور آپ کی منہ سے مسلسل یہ الفاظ نکلتے رہی، میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ زہرا کے اولاد کی کنیز ہوں۔ حضرت علی شیر خدا جب بھی فاطمہ بنت حزام کو آواز دیتی تو حضرت امام حسن و حسین کی آنکھیں اپنے والدہ کو یاد کر کے غمگین ہو جاتی، اس لیے فاطمہ بنت حزام کہنے لگی کہ آپ مجھے کنیزہ فاطمہ کہہ کر پکارا کرے تاکہ بچوں کو اپنے والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی شیر خدا فاطمہ بنت حزام کی بطن سے 4 بہادر ثبوت پیدا فرمائی جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عثمان تھے۔ انہیں 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت حزام ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئی۔ حضرت ام البنین نے اپنے یہ 4 بیٹے حضرت امام حسن پر کربلا میں وار دی اور تمام نے شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ نے حضرت امام علی کے شہادت کے بعد جو ان جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی، 20 سال سے زیادہ کی طولانی مدت تک زندہ رہی۔ آپ کی تاریخی وفات کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ حضرت ام البنین نے 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو وفات پائی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔